بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 جنوری 1986 کے دن کا آغاز بھی عام دنوں کی طرح ہوا، لیکن یہ دن امریکنز کے لیے ناسا کے لیے ایک خاص دن ہونے والا تھا۔ ناسا کے خلا کے لیے 25ویں مشن STS-51L کی اسپیس شٹل چیلنجر اسپیس میں جانے کے لیے کینڈی اسپیس اسٹیشن کے لانچنگ پیڈ پر تیار کھڑی تھی۔ اس اسپیس شٹل کا کریو 7 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 5 مرد اور 2 خواتین خلاباز شامل تھیں۔ اس اسپیس شٹل کی خاص بات یہ تھی کہ اس پر ایک 38 ایئرز اولڈ نان سائنٹسٹ فیمیل ٹیچر بھی اسپیس پر جانے کے لیے منتخب ہو چکی تھیں۔ وہ ہائی اسکول ٹیچر تھیں اور امریکن ہسٹری اور سوشل سٹڈیز پر مکمل عبور رکھتی تھیں۔ ناسا کے پروگرام میں ایک ایسی ٹیچر کا انتخاب تھا جو اسپیس شٹل میں فلائی کرے اور اسپیس سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے۔ ناسا نے اس پوزیشن کے لیے 1984 میں تقریباً 11,000 امیدواروں میں سے میکالف کو منتخب کیا۔ میکالف نے اسکول سے 1 سال کی چھٹی لی اور ناسا کے ٹریننگ سنٹر پر 1986 میں جانے والے اسپیس مشن میں جانے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کے لیے انرول ہو گئیں۔ اس 1 سال کے عرصہ کے لیے میکالف کو ناسا کی طرف سے تنخواہ دی گئی۔ میکالف نے میڈیا کے ساتھ لنک بنا لیا اور ٹیچر ان اسپیس پروگرام کو بہت شہرت ملی۔ اس مشن پر ایک خاتون ٹیچر کی موجودگی نے اسے پبلک میں بہت مقبول کر دی، کیونکہ بظاہر یہ ایکٹیویٹی روٹین سے تھوڑی ہٹ کر تھی۔ اس کے علاوہ میکالف کی سلیکشن کی اناؤنسمنٹ اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ جارج بش نے کی تھی۔ And the winner, the teacher who will be going into space, Krista McAuliffe. Is that you? So, congratulations to all of you. Good luck, Krista. And God bless all of you. Thank you very much for coming. And you too get one of these. اس وجہ سے بھی میکالف پبلک کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ ناسا اپنے طور پر بہت سیٹسفائیڈ تھا کہ اس ٹیچر ان اسپیس پروگرام کی وجہ سے عام لوگوں کی دلچسپی اسپیس شٹل پروگرام میں بڑھ گئی تھی۔ منتخب ہونے کے بعد میکالف نے کئی ٹی وی پروگرامز میں بطور گیسٹ شرکت کی، جن میں گڈ مارننگ امریکہ اور کئی دوسرے مارننگ شو اور نائٹ شو بھی شامل تھے۔ ان کا میڈیا میں اثر و رسوخ بڑھنے کی وجہ سے وہ میڈیا سٹار بن چکی تھیں۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا بہت سے امریکنز کو انتظار تھا، اور اسپیس شٹل چیلنجر نے اپنے 7 خلابازوں کے ساتھ مقامی وقت 11:38 پر 6 دن 34 دن کے مشن کے لیے زمین کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس مشن کو ٹی وی پر لائیو کوریج دی جا رہی تھی اور ٹیچر ان اسپیس پروگرام کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس بھی اس مشن کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہ اسپیس شٹل صرف 73 سیکنڈ کے بعد فضا میں 48,000 فیٹ کی بلندی پر حادثے کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، جس کے نتیجے میں ابورڈ 7 خلاباز موقع پر ہلاک ہو گئے۔ اس مشن کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ جو خوشی، جنون، جوش اور جذبہ تھا وہ لمحوں میں غم میں تبدیل ہو گیا اور سارے خواب بکھر گئے۔ پریزیڈنٹ ریگن نے فوری طور پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، "The future doesn't belong to the faint-hearted. It belongs to the brave." 3 فروری 1986 کو حقائق جاننے کے لیے اور مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے پریزیڈنشل کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کمیشن کو راجرز کمیشن کا نام دیا گیا اور اس کمیشن کو 120 دن میں صدر کو رپورٹ دینے کا ٹاسک دیا گیا۔ We will always remember the Challenger 7. As we move away from that terrible day, we must devote our energies to finding out how it happened and how it can be prevented from happening again. It's time now to assemble a group of distinguished Americans to take a hard look at the accident, to make a calm and deliberate assessment of the facts and ways to avoid repetition. So I am today announcing the formation of a presidential commission on the Space Shuttle Challenger's accident. The commission will review the circumstances surrounding the accident, determine the probable cause or causes, and develop recommendations for corrective action. And this commission will report back to me within 120 days. یہ کمیشن سابقہ سیکرٹری خارجہ، سابقہ خلابازوں اور ماہرین پر مشتمل تھا۔ اس کمیشن نے تھارو انویسٹیگیشن کی، اسپیس شٹل حادثے کی وجوہات پیش کی اور مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے اپنی سفارشات پیش کیں۔ And good afternoon and welcome to the Rose Garden. The members of the Commission on the Space Shuttle Challenger accident have just briefed me on their report. It examines the reasons for the accident. It presents recommendations on what we must do to help prevent such a tragedy from occurring again. کمیشن نے حادثے کی وجہ راکٹ بوسٹرز کے درمیان او رنگ پریشر سیلز میں خرابی کو قرار دیا۔ یہ پریشر سیلز 58 ڈگری فارنہائٹ ٹمپریچر پر کام کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔
لیکن اس دن ٹمپریچر 38 ڈگری فارنہائٹ کو ٹچ کر رہا تھا۔ کم ٹمپریچر پر ان سیلز کی الاسٹیسٹی کم ہونے کی وجہ اس حادثے کا باعث بنی۔